السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 19 ہے اور آج پہلی 2 آیات پر انشاءاللہ العزیز درس قرآن ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور اس کی 93 آیات اور 7 رکوع ہیں، جس کا آغاز طاسین سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الشعراء کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، جس کا آغاز طاسین میم سے ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ القصص آ رہی ہے اور اس کا آغاز بھی طاسین میم سے ہوگا۔ یہ 3 صورتیں جو طاسین سے جن کا آغاز ہو رہا ہے، ان کو طواسین ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی قومی جد و جہد بیان فرمائی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جس طرح قومی انقلابات کے لیے کوشش کی اور پھر بین الاقوامی انقلاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد اور کوشش کی، اس کے اصول و ضوابط، ان کے دائرے اور وہ بہترین عدل کا سیاسی اور معاشی نظام، ان کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں معاشروں کی تشکیل، انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں جو طاغوتی طاقتیں آئیں، سامراجی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، حزب الشیاطین، ان کا تعارف سورۃ الشعراء میں بڑی تفصیل سے ہم وہ تعارف کر چکے ہیں، اللہ رب العزت رہنمائی دے چکے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العزت اسی جد و جہد کی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی سورہ مقدسہ شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو روح ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی طاسین کے متعلق پچھلی صورت میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے مقام انبیاء مراد ہے۔ وہ مقام انبیاء جو کائنات کے اندر تاریخ انسانیت میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت کامیاب ہوئی، انسانیت کو عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ملا،
ظلم ختم ہوا، غلامی ختم ہوئی اور انسانی حقوق قائم ہوئے۔ اصل میں یہ مقام انبیاء ہے۔ جب تک کسی بھی فلسفی کی رٹ قائم نہیں ہوتی، معاشرے کی تشکیل ان خطوط پر نہیں کی جاتی، میرے عزیزو، اس وقت تک اس کا معیار نہیں قائم ہو سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا معیار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اور مقاصد بعثت وہ یہ ہے کہ آپ جو فلسفی پیش کر رہے ہیں اس کا سسٹم بھی دے رہے ہیں، اس کا سسٹم قائم کر رہے ہیں۔ اگر وہ سسٹم تشکیل پا رہا ہے اس کا مطلب ہے مقصد بعثت پورا ہو رہا ہے۔ اور کوئی بھی سسٹم اسی وقت تشکیل پاتا ہے جب اس کو غالب کیا جائے، اس کی رٹ قائم کی جائے۔ اگر محض الفاظ کی حد تک، تقاریر کی حد تک، خطابات کی حد تک، لیکچرز کی حد تک ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن رٹ قائم نہیں کرتے، جیسے آج ہماری سوچ ہے کہ ہم ہر غلط چیز کو بیان ضرور کرتے ہیں، جھوٹ غلط ہے بیان کرتے ہیں، سود غلط ہے، رشوت غلط ہے، بد اخلاقیاں غلط ہے، ظلم غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا اس کے مقابلے میں ہم نے سچ کی رٹ قائم کی ہے، عدل کی رٹ قائم کی ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اعلیٰ اخلاقیات کی رٹ قائم کی ہے؟ وہ تو ہمارے گھر کے اندر رٹ نہیں قائم ہو سکتی۔ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں جب ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ کے جھٹلا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی صوفی سا بندہ ہے، بڑا شریف سا آدمی ہے۔ یہ سوسائٹی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ جو جھوٹ نہیں بولتا اس کو صوفی کہہ کر یہ کہا جاتا ہے یہ سوسائٹی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سوسائٹی میں جھوٹ غالب ہے، رٹ جھوٹ کی ہے تو سچ وہاں مغلوب ہو جاتا ہے۔ اصل چیز رٹ ہوتی ہے۔ اس لیے مقام انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی۔ یہ روح ہے پوری سورہ مقدسہ کی، تلک آیات القرآن، یہ آیات، یہ رہنمائی القرآن، قرآن کی ہے۔ یہ جو قرآن ہے کلام مقدس کی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وَکِتَابٍ مُبِینٍ، اور کھلی کتاب کی آیات ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو کلام الہی قرآن پاک ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اور دوسری کتاب مقدس قرآن پاک کی رہنمائی کھلی ہے، واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کا آغاز ہوا سورۃ البقرہ سے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پورے قرآن کی روح بیان ارشاد فرمائی، پورے قرآن پاک کی رہنمائی ارشاد فرما دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کلام مقدس آپ سن رہے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واضح کتاب ہے، دو ٹوک ہے، اس کی اصول و ضوابط، اس کی رہنمائی سچی ہے، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیات، یہ سچی رہنمائی قرآن پاک کی ہے اور واضح کتاب کی ہے۔ میرے عزیزو، واضح رہنمائی، سچی رہنمائی وہی ہوتی ہے جو انسانیت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی عطا فرمائے، دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے، آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے۔
ایک فرد کی بھی ترقی ہو اور ایک اجتماع اور معاشرے کی بھی ترقی ہو۔ قرآن پاک کلام مقدس کی جو رہنمائی ہے اس میں پوری انسانیت کی ترقی ہے، ایک فرد کی ترقی ہے، ایک اجتماع اور معاشرے کی ترقی ہے، ایک فیملی کی ترقی ہے، آئلی فیملی لائف سے لے کر ورلڈ لیول کی جو زندگی ہے، بین الاقوامی زندگی، ساری ترقیات کی رہنمائی اس کلام مقدس میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم اس اینک سے پڑھیں گے، اس اعلیٰ فکر اور سوچ سے کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے تو وہ رہنمائی ملے گی۔ اگر اس کو برکت کے لیے پڑھیں گے تو برکت مل جائے گی، برکت تو ملے گی۔ یہ واحد کلام مقدس قرآن پاک ہے جس کے حروف پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ساتھیوں، وہ برکت تو حروف کی ہوئی، جو سسٹم کی برکت ہے، جو فکر اور فلسفے کی برکت ہے، جس سے ہم نے دنیا اور آخرت میں ترقی کرنی ہے، جو اصل سائنس ہے، وہ اس شکل میں ملے گی جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر ہمیں شرح صدر ہوگا کہ یہ آیات واقعتاً القرآن کی ہیں اور کتاب مبین ہے۔ اور پھر دو اور بڑی اہم ہدایات، ہدن، یہ کلام مقدس ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، سچی جماعت کے لیے۔ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ رہنمائی، وہ سچی رہنمائی جس کی روشنی پہ چل کے آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ ہدایت کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے راستہ بھی دکھانا اور پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو قرآن پاک کی جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ رہنمائی بھی دے رہا ہے اور پکڑ کر، انگلی سے پکڑ کر منزل مقصود تک بھی پہنچا رہا ہے۔ ہمیں اپنی آخری حد دکھاتا ہے قرآن پاک، اس لیے قرآن پاک کی ہدایت، رہنمائی مکمل ہے، سچی ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، معاشروں کی تشکیل کے لیے ہے، قومی اور بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر بشرا، خوشخبری ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے، سچی جماعت کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور میرے عزیزوں، ساتھیوں، تربیت حاصل کرو کہ یہ تمام تر رہنمائی خوشخبری ہے، یعنی جب آپ اس پہ عمل کرو گے تو اللہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں ہر اعتبار سے جو ترقی ہے وہ مومن جماعت کو ملتی ہے، اور مومن جماعت قائد اور لیڈر ہوتی ہے۔ مومن کہتے ہی اس کو ہے جو سوسائٹی کا لیڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اعلیٰ تقویٰ ہوتا ہے، اعلیٰ شعور ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، انسانیت کی یہ خدمت کرتا ہے، انسانیت دوستی کی اعلیٰ معیارات ہوتے ہیں، اس لیے مومن لیڈر اور قائد ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری اس سچی جماعت کے لیے ہے جو دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فکر اور عمل کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔